مزید ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو منگتا سونے نبی دا کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس کے قبضے قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ معزز سامعین گرامی، اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے والی، نیکیاں کرنے والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ معزز سامعین گرامی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا کیونکہ غلام تھا، اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا، ان کی استطاعت سے بڑھ کے ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا، سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتار دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی روؤں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مدعا کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم یہ جملے سن کے چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس، میں نے کہا تھا نا کہ پوچھنے والے سب ہیں، مدعا کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پیسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بلال کو صحابی رسول، بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے وصال کے بعد بھی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے تھے کہ لوگو، تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے، اور شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم فرما رہے تھے، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔
جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں نے عالم وار فتوی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں، جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ۔ غلام حلب سے بہر ملاقات حاصل ہوا ہے، یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار پر گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے، بلال ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں جب اذان پڑھتا ہوں تو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروائی جائے، جب وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ کی اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یا بلال، اے بلال، ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے، لہذا اس مقام پر کھڑے ہو کر اذان دیجیے۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار کا یارہ نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی آپ یہیں پر اذان دیا کرتے تھے۔ بعد کی کیفیت کا حال کتب سیر میں یوں بیان ہوا ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با آواز بلند اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ میں گونج اٹھا۔ آپ جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے، گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئی۔ رکت آمیز مناظر و گریہ زاری کا عجیب منظر تھا۔ لوگوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والا مرد و زن نہیں دیکھے گئے۔ اس دن تمام لوگ چیخے پکار کرنے لگے، رونے لگے نبی پاک کی یاد میں۔ اور معزز سامعین گرامی، یہ وہی بلال حبشی تھے جنہوں نے اتنی ماریں کھائیں، اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود نبی کے پھر دین کو نہیں چھوڑا، اور پھر آخر کار یہاں تک کہ آخر تک اپنے زندگی کا سارا حصہ نبی کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ معزز سامعین گرامی، آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے گا تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ اپنے منگتا سونے نبی دا کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔